الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ہم نے دیکھ لی پچھلی آیت میں کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے، اللہ رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں پر، فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اللہ کے رسول اہل ایمان پر رحم کرنے والا اور رحمت برسانے والی ذات ہے۔ اب رحم کا منظر کب ملے گا؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب وہ اپنے رب سے ملیں گے، جب قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے، جب انہیں جنت نصیب ہو جائے گی تو ان کو لفظ السلام علیکم کے ذریعے سے خوش آمدید کہا جائے گا۔ ان کو وہاں وصول اور پہنچنے کے لیے خوش آمدید کا جو جملہ کہا جائے گا وہ ہوگا السلام علیکم۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے بہترین عزت والی ایک معاوضہ تیار کر دیا گیا۔ اجر کہتے ہیں آپ کے کسی کام کو پورا کرنے کے بعد اس کا معاوضہ لیں۔ آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے دنیا میں، آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لی ہے اور اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے، اس کی تبلیغ کی ہے، اس کی دعوت دی ہے، اس پر چلے، اس پر چلائے، محنت کی، اس سے بڑھ کر اور کیا؟ تو اس کے مطابق آپ کو معزز قسم کی ایک معاوضہ ملے گا اور جو جنت ہی ہوگا۔ یا ایھا النبی، اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے اے رسول، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی امت کو پتہ چلنا چاہیے۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کریم میں کہیں اور ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک قوم کے لیے ایک گواہ لایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو آپ کی امت پر گواہ لایا جائے گا۔ آپ کی امت پچھلی نبیوں کے لیے گواہی دے گی، انبیاء سابقین علیہ السلام کے لیے گواہی، ان کے حق میں گواہی دے گی، اور آپ اپنی امت کے لیے گواہی دیں گے، اپنے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ مبشراً، آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ آپ ان چیزوں کی بشارت دیں گے جن کا وجود ہے، جو آسانی سے پائے جا سکتے ہیں۔ آپ ڈرخانے والی باتیں نہیں کرتے، آپ کی باتیں ایسے نہیں ہیں کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی نہیں، نہیں نہیں نہیں، جس چیز کی آپ بشارت دیتے ہیں وہ ہے ایک حقیقت ہے کہ جس کا پانا ہر انسان کے لیے آسان ہے، ہر کلمہ گو کے لیے وہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وَنَذِيرًا، بشارت دیں گے اور باخبر بھی کر دیں گے کہ جو خطرات بنی نوع انسان کو درپیش ہے ان کے ازلی تباہی کے لیے۔ میرے بھائی، دنیا کی تباہی ازلی تباہی نہیں ہے، دائمی اور ازلی تباہی آخرت کی ہے۔ تو آپ ان کو ان آخرت کی تباہیوں سے بھی برحذر کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، ان تباہیوں سے جن کا وجود ہے۔ جن چیزوں کی بشارت دیتے ہیں وہ بھی ہے، جن چیزوں سے ڈراتے ہیں وہ خطرات بھی ہیں۔ آپ ان کو بشارت دینے میں بھی خیر خواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو ڈرانے میں بھی خیر خواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس طرح ایک شفیق ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، ہم
ہم نے آپ کو اللہ کی مہربانی سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ لوگوں کو میری طرف بلائیں گے۔ وہ سراجا منیرا، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں اللہ کے کلام اور اپنی شریعت کی صورت میں موجود ہے، کیونکہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین یا ترکت فیکم ثقلین، کتاب اللہ سنت رسول۔ یہ چیزیں جب تک امت میں ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ پر رہیں گے، سعادت دنیا و عقبہ ان کے لیے ہوگا، ورنہ ازلی تباہی سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب العزت کو تائیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی